اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کبھی دو مخلص لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتا۔ جدا وہ تب ہوتے ہیں جب دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں فرق آ جائے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس دن تمہاری دعا قبول کی جائے گی، اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ اسے کیسی رحمتوں نے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ جب دل گھبرائے تو علم نشرہ پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب کوئی شخص غصے میں بات کر رہا ہو تو اس کی بات غور سے سنو، کیونکہ اس وقت اس کی زبان نہیں بلکہ دل بول رہا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت اگر کسی کی آنکھ کھل جائے تو سمجھ جاؤ بلاوا عرش سے آیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہی ہے جسے اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ اللہ پاک جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے کبھی بھی برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہارا دنیا میں کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھو، وہاں وہ اللہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ انسان کو اگر تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پتہ چل جائے تو وہ ہمیشہ فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ نماز جس انسان کی عادت بن جائے تو کامیابی بھی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر تم لا حاصل کو پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں تمہارے مقدر تک لے آتی ہیں۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جس طرح تم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہو، اور معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے۔ بے شک انسان کے لیے بہترین اور سچا تعلق اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ انسان کے عیب دیکھنے کے باوجود بھی تعلق نہیں توڑتا۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھول جائے مگر کسی کا دیا ہوا پیار زندگی بھر کبھی نہ بھولے۔ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب سے یاد کرتا ہے۔ جب کوئی تنہا چلنا شروع کر دے تو اسے اللہ تھام لیتا ہے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ انسان جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتا جائے گا اللہ اسے اتنا ہی زیادہ عطا کرتا جائے گا۔ سچی محبت اور دوستی زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک غلط فہمی ان دونوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل پر اپنی فکر طاری کر دیتا ہے۔ انسان کی بھلائی اللہ کے ذکر اور آخرت کی فکر میں ہے۔ دکھ پر پچھتاوا نہ کرو، ہو سکتا ہے تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کا دیا ہوا پیار کبھی نہ بھولے۔ اگر انسان کی زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو وہ اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا، کیونکہ انسان مشکل میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے رازوں کو عیاں کرے گا
اللہ اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: گزرا ہوا وقت، بولے گئے الفاظ، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کر لینے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان ڈھونڈو گے تو دنیا میں اکیلے ہی رہ جاؤ گے۔ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ تمہارا رازق اللہ ہی ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو، بلکہ اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ ایسے شخص پر بھروسہ کرو جو مشکل وقت میں تمہارے کام آئے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ بے شک مشکل وقت کے ساتھ آسانی ہے، اور مومن وہی ہے جو مشکل میں صبر اور بہتر وقت پر شکر ادا کرے۔ وہ وقت تمہاری زندگی کے لیے بہترین ہے جس کو تم نماز کے لیے وقف کرو، کیونکہ تمہارے تمام کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے لیے چنا ہے۔ جب کسی انسان کو وہ چیز مل جائے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ عاجزی اختیار کرے، اور جب وہ نہ ملے تو صبر اختیار کرے۔ ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے کبھی بھی دوستی نہ رکھو، ورنہ تمہارا دوست ایک دن تمہارا دشمن بن جائے گا۔ اگر تم زندگی ہمیشہ خوشی سے گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو تو کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ جس چیز کی قدر نہ کرو تو وہ چھن جاتی ہے، پھر چاہے وہ کسی کی محبت ہو یا رزق۔ جب کسی سے سچی محبت ہو جائے تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔